السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں آج ہم نے باب شروع کرنا ہے، باب الامر بالمحافظۃ علی السنت و آدابہا، سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کے حکم کا بیان۔ شروع کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ سورہ حشر کی آیت 7 سے لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کر رہے ہیں، جس بات کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ کرنا ہے، اور جس بات سے رکنے کا حکم دے رہے ہیں وہ اس سے رکنا ہے۔ کیوں؟ خواہ وہ حکم قرآن میں حکم یا نہیں، قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن چونکہ وہ رسول کی زبان سے ادا ہو گیا تو قرآن میں اس بات سے ان کے حکم کی اہمیت کو سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کرنا ہی ہے آپ نے۔ وقال تعالیٰ، اور فرمایا اللہ نے، وما ینطق عن الہویٰ، وہ پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو وہی ہے جو اس کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ سورہ النجم کی آیات 3 اور 4 ہیں۔ تو اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی جو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم دیں وہ لے لو، اس کو کر لو، اور جس چیز سے تمہیں وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، سورہ آل عمران کی آیت ہے 31۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری طرف پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وقال تعالیٰ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، سورہ الاحزاب کی آیت 21۔ اور فرمایا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ وقال تعالیٰ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورہ النساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا حکم یعنی ثالث نہ مان لیں، یعنی آپ سے فیصلہ کروائیں، پھر تیرے فیصلے پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور نہایت خوش دلی سے اسے تسلیم کر لیں۔ تو یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں ایک منافق نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ایک طرح سے ماننے سے انکار کیا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کی یہ شرط ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معاملے میں کسی چیز میں فیصلہ کریں اور آپ ان کو حکم تسلیم کریں کہ آپ اپنے معاملات کا فیصلہ ان سے کرائیں، یہ ایمان میں سے ہے۔ وقال تعالیٰ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، النساء کی آیت نمبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی چیز کے متعلق تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے کہ جائز ہے یا ناجائز تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ قال العلماء معناہ الی الکتاب والسنت، علماء نے کہا اس کے معنی ہے کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ، یعنی اس کی روشنی میں جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرو۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ النساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، الشورى 52 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ نور کی آیت نمبر 63۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اس امر سے ڈر جانا چاہیے کہ وہ کسی آزمائش سے دوچار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ تو ہم اس میں خود کو رکھ کے دیکھیں
کہ کیا ہم اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. وقال تعالی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 34 ہے. اور فرمایا اور یاد رکھو اللہ کی آیتوں اور حکمت یعنی سنت کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی یعنی تلاوت کی جاتی ہیں. والآیات فی الباب کثیرۃ اس باب میں اور بھی بہت سی آیات ہیں. وَأَمَّا الْأَحَادِيث اور جہاں تک احادیث ہیں ذیل میں اس باب سے متعلقہ احادیث ملاحظہ فرمائیں. فالاول تو پہلی حدیث جو بیان کی گئی فالاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعونی ما ترکتکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں یعنی بیان نہ کروں تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو یعنی ان کے بارے میں سوال نہ کرو. انما اہلک من کان قبلکم کثرۃ سؤالہم بے شک تم سے پہلے جو لوگ جن کو ہلاک کیا گیا ان کے سوالوں کی کثرت کی بنا پر یعنی انہوں نے بہت زیادہ سوال جب کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس سے دوچار کیا ہلاکت سے دوچار کر دیا. واختلافہم علی انبیائہم اور یعنی تم سے پہلے لوگوں کو سوالوں کی کثرت نے ہلاک کیا اور اس لیے کہ وہ اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جانیں کہ وہ نہ تو ان کا درجہ بڑھائیں اور نہ گھٹائیں. وہ بشر تھے لیکن نبی تھے اور افضل الانبیاء تھے. ٹھیک ہے نبیوں کے سردار ہیں. تو نبی اور عام انسان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ انبیاء کے پاس رسالت آتی ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں جو ان کو دین کا پیغام دیتے ہیں. ٹھیک ہے ان سے اختلاف کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی بات سے اختلاف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ تو ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. اللہ رحم فرما دے. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ تو جب میں تمہیں کسی بات سے روکوں فَاجْتَنِبُوهُ تو اس سے اجتناب کرو یعنی اس سے رک جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ تو بجا لاؤ اس کو جس حد تک تمہارے اندر طاقت ہو. ٹھیک ہے تو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اس کے مطابق اس حکم پر عمل کر گزرو. متفقن علیہ یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. تو فوائد و مسائل کیا ہیں کہ کسی واقع ضرورت اور وجہ کے بغیر سوال کرنا یعنی بحث برائے بحث سوال کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ. ٹھیک ہے اس سے ان کا مقصد نہ تو اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے ان کے کوئی عمل میں آسانی ہو. ٹھیک ہے یہاں عمل کا طریقہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا لیکن وہ بس بحث کی وجہ سے وہ سوال کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں اختلاف اور نزاع پیدا کرنا یعنی کھینچا تانی کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے اور اپنی مرضی اس میں ڈالنے کی کوشش کرنا یہ سب ہلاکت کا سبب ہے. سلامتی کا راستہ صرف یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر بلا چون و چرا عمل کیا جائے. مذاہب کی فقہی موشگافیاں بھی اسی ذیل میں آتی ہیں کہ جن سے جدل و اختلاف کا دروازہ کھلتا اور افتراق و تشدد کا راستہ ہموار ہوتا ہے. کاش امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تباہ کن راستے سے ہٹ کر اس صراط مستقیم پر آ جائیں جو امن و سلامتی کا ضامن ہے اور وہ صراط مستقیم ایک اور صرف ایک ہے 4 یا 5 نہیں ہے. حق صرف ایک ہے متعدد نہیں. فما ذا بعد الحق الا الضلال حق کے بعد گمراہی ہی گمراہی ہے یعنی حق کا راستہ صرف ایک ہی ہے نور ایک ہی ہے باقی ساری ظلمات ہیں. ارتکاب معصیت میں یہ عذر ناقابل قبول ہے یعنی کسی گناہ کو کرنے میں کوئی یہ عذر نہیں دے سکتا کہ اس سے بچنا میری طاقت میں نہیں کیونکہ ممنوعات میں رکنے کا حکم قطعی ہے. وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ حسب طاقت گناہ سے بچو. ٹھیک ہے اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے لیکن جو ہمیں ویسے اوپر جو حدیث آ رہی نا میں تمہیں جس کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ یعنی ظاہر ہے ہر ایک کی طاقت اس کے حالات واقعات مختلف طرح کے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق کر لو. ٹھیک ہے اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ فرائض تو سب کو ہی کرنے ہیں الا یہ کہ کچھ رخصتیں دی گئی ہیں تو اس میں بھی آپ نماز کو ہی لے لیں. کوئی ہے کہ بہت ماشاءاللہ سجا سنوار کے کیسے وہ نماز کو ان کے اول وقت پہ وہ سارے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ادھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے وہ پھر رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ استطاعت کی بات ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ کے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.